عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت پہلی محرم کو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے دوسری رکعت کے اندر ابو لولو مجوسی آرین کو کہتے ہیں، جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں انہیں قرآن و حدیث کی زبان میں مجوسی کہتے ہیں۔ وہ ایرانی تھا، مجوسی مذہب رکھتا تھا، اندر محراب کے اندر وہ چھپ گیا تھا۔ فجر کی نماز چونکہ اندھیرے میں ہوتی تھی اور مسجد میں آگے کی جانب چراغ یا روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، وہ کالی چادر اوڑھ کے ہاتھ میں کرولی لے کر کے چھپ گیا تھا۔ امیر المومنین خلیفہ راشدین سیدنا عمر جب پہلی رکعت نماز پڑھا چکے، دوسری رکعت میں قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کے اوپر پہنچے تھے کہ وہ خبیث جہنمی نکلا محراب سے اور داہنے جانب کوک کے اوپر اس نے اس برچے کو پیوست کر دیا، جس سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مصلی پر گر پڑے۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر آگے بڑھے، نماز کو مکمل کی، بقیہ حصہ پورا کیا اور پھر حضرت عمر کو اٹھا کے لائے۔ راستے میں وہ نکلتے ہوئے ابو لولو پکڑا گیا، حضرت عمر نے اسے منع کیا کہ نہیں، اسے قتل نہیں کرو، اس لیے کہ ابھی میں مرا نہیں ہوں، مرنے سے پہلے موت کا بدلہ لینا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر، عدل و انصاف دیکھیں آپ۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابھی میں مرا نہیں ہوں، زندہ ہوں، اس لیے زندگی میں کسی کو موت کی سزا نہیں دی جا سکتی، اسے مارو نہیں، اگر میں مر گیا اس زخم کے اندر تو معاملہ میرے وارثوں کے ذمہ ہوگا، وہ چاہیں گے تو قتل کر دیں گے اور وہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، اور اگر میں جی گیا، زندہ رہا، تو پھر تو اس کو قتل کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، چنانچہ اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ دوسرے دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کی شہادت واقع ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر پہلی محرم جن کی شہادت کی تاریخ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں 10ویں محرم تو یاد ہے، تعزیہ رکھنا ہے، علم بنانا ہے، چھڑ نکالنے ہیں، شربت بنانے ہیں، کھچڑا پکانا ہے، ڈھول پیٹنا ہے، جھانج بجانا ہے، تاشا اور نقارے کی دھن کے اوپر تھرکنا ہے، یہ سب کرنا ہے۔ تو 10ویں محرم تو یاد ہے، لیکن پہلی محرم کو ہم بھول گئے کہ کتنا بڑا حادثہ واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت کا دن کل یا پرسوں آنے والا ہے، پہلی محرم جن کی شہادت کی تاریخ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں عاشق رسول کہتے ہیں، صحابہ میں سب سے زیادہ عشق و محبت اور اللہ کے نبی کی نقل حضرت عبداللہ ابن عمر کرنے میں سب سے آگے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر قریب آئے اور پوچھا، ابا جان اگر آپ کی شہادت ہو گئی، انتقال ہو گیا، تو آپ کی تدفین کہاں کی جائے گی، آپ کو دفن کہاں کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا تم جانتے ہو کہ میرے 2 دوست تھے، ایک ہمارے اور تمہارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ابو بکر صدیق، یہ دونوں حجرہ عائشہ کے اندر ہیں، تیسری ایک جگہ باقی ہے، حضرت عائشہ سے جا کے پوچھنا کہ عمر کی خواہش یہ ہے کہ اپنے نبی اور اپنے بڑے دوست ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن کر دیا جائے، اگر اجازت دے دیں گی تو حجرے میں دفن کر دینا، ورنہ سامنے بقیع قبرستان ہے، اس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا۔ جب حضرت عمر کی شہادت ہو گئی اسی دوسرے دن
ظہر کی نماز سے پہلے زوال کے وقت میں حضرت عبداللہ گئے، سیدتنا عائشہ صدیقہ کے سامنے اپنے ابا جان کی یہ وصیت رکھی۔ حضرت عائشہ رونے لگیں اور فرمایا وہ تیسری جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اس لیے کہ ایک میرے شوہر ہیں اور ایک میرے ابو جان ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ جتنا تعلق مجھے تمہارے نبی اور اپنے نبی سے تھا، اس سے زیادہ محبت عمر کو اپنے نبی سے تھی، اس لیے عمر زیادہ حقدار ہیں، لے جاؤ حجرے کے اندر عمر کو دفن کر دو اور مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ چنانچہ لے گئے اور نماز جنازہ پڑھائی حضرت عبداللہ نے، اور حجرے کے اندر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے مشن پر، ان کی تدبیروں پر، ان کے رائے پر، ان کے مشوروں پر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔